اگر تو گھر میں دولت رکھنے کی جگہ موجود ہے تو آج ہی یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ 30 منٹ بعد معجزہ دیکھ لینا۔ 1 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، 500 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ وہ بھی دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ یہ وظیفہ ایک دن میں کسی بھی مقصد کو پورا کرنے کے لیے یا مسائل کو حل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو کوئی ایسا مقصد، کوئی ایسی حاجت ہے، کوئی دلی مراد ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، ایک دن کے اندر دولت میں اضافہ چاہتے ہیں، رزق میں ترقی چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، مصیبت ہو، کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہو، یا کوئی آپ کا دشمن ہو، یا گھریلو مسائل ہیں، گھر میں جھگڑے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوں گے، تمام مسائل حل ہوں گے، جو مانگیں گے ایک دن میں سب ملے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے پاس اتنا پیسہ اور اتنا مال و دولت آ جائے گی۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے گھر کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ کے مالی حالات اس قدر بہتر ہو جائیں گے کہ آپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ یہ خاص وظیفہ بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے، اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گھر سے غربت اور تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور گھر میں مال و دولت کی بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ یا رزاقو، یا غنیو اور سورہ فاتحہ کا خاص عمل ہے۔ سورہ فاتحہ کی بہت عظمت، اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے بہت سے فضائل ہیں۔ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، چنانچہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسا کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس صورت میں سورہ فاتحہ کے واجب ہونا کا بیان ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ کا متبادل کوئی نہیں ہے سوائے ایسے شخص کے لیے جسے سورت نہیں آتی۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی افضل ترین سورت ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی احادیث مبارکہ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں موجود ہیں۔ اگر یہاں تفصیل بیان کی جائے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے ناظرین کرام آج ہم آپ کو ایسی سورہ مبارکہ کا وظیفہ بتائیں گے۔ اگر اس وظیفے کو بے روزگاروں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نوکری کا وسیلہ بنا دیا، کاروباری حضرات نے کیا تو ان کے وارے نیارے ہو گئے۔ اگر آپ آج کے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ کریم آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش خود بخود پوری ہو جائے گی، اور آپ لاکھوں نہیں
کروڑوں کے مالک بن جائیں گے۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ اگر میرے رب نے چاہا تو شام تک مغرب سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، مسقط، جاپان، عمان، دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ رات 9، 10، 11، 12 بج جائیں، آپ نے پھر بھی اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آئیے ناظرین کرام، آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسے چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ اور اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ فاتحہ کا ہے۔ سورہ فاتحہ ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا آغاز اسی سورہ مبارکہ سے کیا۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ اس آیت پر پہنچیں تو اس آیت کو 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ وہ آیت یہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب سورہ فاتحہ پڑھنے لگیں تو ہر مرتبہ یہی آیت صرف 10 مرتبہ پڑھ کر آگے سورہ مکمل کر لیں اور دوبارہ شروع سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اسی طریقے سے صرف 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، لیکن یہ آیت 110 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اسی طرح یہ آیت 110 مرتبہ ہو جائے گی اور باقی سورہ فاتحہ 11 بار ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص بھی ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ یہ سورت رب کریم کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ یا رزاقو یا غنیوں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقو یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا رزاقو یا غنیوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اب آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے نجات عطا فرمائے گا اور ایک دن میں خوشخبری ملے گی۔ اور یہ عمل اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کریں۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے، آپ کا مقصد ایک دن میں پورا ہو کر رہے گا۔ آپ لاکھوں نہیں 500 کروڑ کے مالک بن جائیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ
اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ رب العزت سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔